اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرحهم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زماننا مات میتۃ جاہلیہ۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا آج کے دن، کہ جس دن ولادت بسعادت قائم آل محمد حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی، کہ آج مجھے یہ موقع دیا الحسینی چینل میرپور خاص نے کہ میں ان کی جانب سے مولا کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کروں۔ لہٰذا سب سے پہلے میں پوری دنیا کے انسانیت کے نام ہدیہ تبریک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ آج اس حجت خدا کا جشن ظہور ہے کہ جس کے آنے پر ساری دنیا میں عدل اور انصاف قائم ہو جائے گا۔ کائنات کے حبیب ختم المرسلین، ختم الانبیاء، اسی طریقے سے یہ حجت خدا ختم امامت ہے کہ جس طریقے سے انبیاء کا خاتمہ کائنات کے حبیب کی ذات پر ہو رہا ہے، اسی طریقے سے امامت کا خاتمہ جو ہے وہ حجت خدا کی ذات سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا کائنات کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا تمام اتمام تک پہنچ جائے لیکن قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہو سکتی کہ جب تک ایک شخص مبعوث نہ کر دیا جائے کہ جس کا نام میرے نام پر قرار دیا جائے گا، یعنی حجت خدا اس دنیا میں وجود نہ آ جائے، ان کا وجود دنیا میں نہ ہو جائے، تب تک قیامت واقع نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا کائنات کے حبیب نے جو ارشاد فرمایا کہ امام کی معرفت ہونا لازمی ہے، ہم جس امام کی زندگی کو آج ان کے درس کو حاصل کر رہے ہیں ان کی معرفت ہونا لازمی ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اسم کی معرفت کو اپنائیں۔ کائنات کے حبیب نے کیا فرمایا؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ، وہ شخص جو اس حالت میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو گویا ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ ایسی موت مرا کہ جیسی جہالت کی موت قرار دی گئی ہو۔ تو اب معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ ما ہوا معرفت الامام، امام کی معرفت کیا ہے؟ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ امام کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے۔ آیا فقط اسم کو جان لینا معرفت امام کے لیے کافی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسم کو، کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے وقت کے امام کا نام کیا ہے اور ہم جہالیت سے دور ہو جائے۔ کیا یہ اسم کا جان لینا جہالت سے دور ہونے کے لیے کافی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم فقط اور فقط اسم کو جان لیں، کہ صرف نام کو جان لیں کہ ہمارے زمانے کے امام کا نام کیا ہے تو ہم معرفت حاصل کر لیں۔ نہیں، بلکہ امام کی زندگی کو، امام کی سیرت کو، امام کی تعلیمات کو جان لینا ہر شخص پر لازم اور ملزوم ہے کہ جب ہم امام کی معرفت کریں گے، امام کو جانیں گے تو ہم جہالت سے نکل کر آگاہی کی دنیا میں حاضر ہو جائیں گے۔
آگاہی کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ لہٰذا امام کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ کون سے امام؟ کہ امام زمانہ، کہ جن کا لقب ہے بقیت اللہ، جن کا لقب ہے حجت اللہ، جن کا لقب ہے قائم آل محمد۔ یہ سارے القاب امام زمانہ کے ہیں کہ جن کا نام رسول خدا کے نام پر ہے، امام محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف، کہ آپ کی ولادت بسعادت 15 شعبان کو 255 ہجری میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ آپ بروز جمعہ صبح صادق اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ امام کی زندگی کو 2 حصوں پہ ہم جان سکتے ہیں کہ ایک امام کی زندگی کا حصہ جو غیبت صغرا کا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ جو غیبت کبریٰ پر آتا ہے۔ غیبت صغرا میں امام کے 4 نائبین ہیں کہ جن کی طرف امام کی جانب سے ان کی طرف رجوع کیا گیا، ان سے مسائل دینیا کو حاصل کیا گیا، مسائل شریعہ کو حاصل کیا گیا، جس میں عثمان بن محمد ہیں، محمد بن عثمان ہیں، حسین بن روح ہیں، اور علی بن محمد ثمری ہیں۔ یہ 4 ہستیاں ہیں کہ جنہیں نواب اربع کہا گیا، جو غیبت صغرا میں امام کے نائبین قرار دیے گئے۔ اب غیبت صغرا کا جو زمانہ آیا کہ جو 329 ہجری کے بعد کا زمانہ ہے، کہ جس میں امام کی غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، تو آیا اس غیبت کبریٰ میں امام کی جانب سے کوئی اہتمام حجت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سوال اکثر کیا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے کہ امام کی نیابت کوئی نہیں کر سکتا، امام پردہ غیب میں ہے، لہذا امام کی غیبت میں ہم تقلید نہیں کر سکتے، ہم کسی کو اپنا رہنما و پیشوا نہیں تسلیم کر سکتے۔ تو آیا امام کی غیبت میں کوئی پیشوا، کوئی ہادی، کوئی نائب امام کی جانب سے ہے یا نہیں ہے؟ تو چلیے امام کی بارگاہ میں پہنچ کے امام سے ہی اس مسئلے کا حل لیتے ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رَوَاتِ حَدِيثُنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ امام نے فرمایا نئے آنے والے واقعات میں تم ہماری حدیثوں کو نقل کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے اوپر ہماری جانب سے حجت ہیں، اور ہم خدا کی جانب سے ان کے اوپر حجت ہیں۔ جب امام نے فرما دیا کہ آپ فقہا کی طرف، علماء کی طرف، جو عادل ہیں، جو صالح ہیں، ان کی طرف رجوع کرو، جو حوادث آنے والے ہیں، جو واقعات آنے والے ہیں، جو مسائل درپیش ہیں، تو امام نے ہمیں پریشانی کے عالم میں نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا کہ غیبت کبریٰ میں ہمارے ان راویوں کی طرف رجوع کیا جائے کہ جو ہماری حدیثیں بیان کرنے والے ہیں، کہ جو ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں اور ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں۔ لہذا ایک تحفہ میں آج کی اس عظیم مناسبت سے آپ سامعین کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو وائرس پوری دنیا میں کورونا کی صورت میں پھیلا ہوا ہے اور ہر شخص خوفزدہ ہے، اگر کسی کو چھینک آ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ چھینک رہا ہے۔ تو چھینک کا آنا بھی نعمت الہیہ میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ آج کا تحفہ آپ کی سماعت کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ لہذا یہ تحفہ دیکھیے گا کہ اگر کسی کو چھینک آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں ہم بیمار نہ ہو جائیں۔ امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے فرمایا، ارشاد فرمایا امام نے
کہ الا ابشرک فی العطاش، کیا میں تمہیں چھینک کے بارے میں کوئی بشارت دوں؟ فقلت بلا، تو امام کے چاہنے والوں نے فرمایا کیوں نہیں ابن رسول اللہ، بے شک آپ ہمیں تعلیم کیجئے۔ تو امام نے فرمایا فقال هو امان من الموت، یہ جو عطاش ہے، یہ جو چھینک ہے، یہ امان ہے من الموت، موت سے، بثلاثۃ ایام، 3 دن کی، کہ اگر کسی کو چھینک آ جائے تو یہ چھینک علامت ہے کہ 3 دن تک امام کے قول کے مطابق اسے موت نہیں آ سکتی۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن عدوہم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ معرفت امام حاصل کریں۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ جس کا نام اسحاق ہے، اور فرماتا ہے کہ مولا آپ کے بعد آپ کا نائب کون ہوگا، تو امام اپنے حجرے کی طرف تشریف لے گئے اور اپنے حجرے سے حجت خدا کو لے کر حاضر ہوئے۔ حجت خدا امام کے جن کا سن 3 سال کا ہے، اور امام نے فرمایا کہ اے اسحاق، یہ میرا فرزند مہدی جو ہے یہ حجت خدا ہے، یہ بقیت اللہ فی الارض قرار دیا جائے گا، یہ میرا جانشین قرار دیا جائے گا۔ تو اسحاق نے، جو امام کا چاہنے والا تھا، فرمایا کہ ابن رسول اللہ، میں اپنے اطمینان قلب کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اطمینان قلب میسر ہو جائے کہ یہی فرزند آپ کا حجت خدا ہے۔ تو امام نے مسکرا کے فرمایا اے مہدی، آپ ہی اپنی حجت کو اتمام کیجئے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ امام کا سن 3 سال کا ہے۔ تو امام نے نہایت ہی فصیح و بلیغ گفتگو اختیار کی اور فرمایا واللہ انا حجت اللہ فی الارض، قسم خدا کی میں ہی حجت خدا ہوں زمین و آسمان پر۔ تو لہذا امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے۔ یہ دعا ظہور امام کیوں کی جائے؟ اس لیے کی جائے کہ یہی امام ہیں جو ہر انسان کی مشکلات کا حل ہیں، اور فرج کے معنی بھی آسانی کے ہیں۔ لہذا امام کے ظہور کی دعا انسانوں کی مصیبت کو آسانی میں تبدیل کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے ظہور تعجیل امام کے لیے روایت میں ہے وَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، یعنی امام کے ظہور کی تعجیل کثرت سے کیا کرو۔ کیوں کیا کریں؟ کہ یہ دعا جو آپ تعجیل ظہور کر رہے ہیں، یہ دعا آپ کی زندگی میں آسانی کا باعث بن رہی ہے، آپ کی زندگی میں مشکلات کو آسان کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ تو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس حجت کو بھیج کہ جس حجت کے آنے پر دنیا علم و آگاہی سے روشن ہو جائے، دنیا عدل و انصاف سے روشن ہو جائے، کہ جس طرح سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ لہٰذا اسی طریقے سے جب حجت خدا کا ظہور ہوگا تو یہ دنیا حجت خدا کے ظہور کے طفیل سے، یہ دنیا عدل و انصاف سے مزین ہو جائے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس دنیا میں جو بھی مشکلات ہے، صدقے حجت خدا کے ان مشکلات کو آسان فرما۔ ہمارے تمام ناظرین کی، سننے والوں کی جو دعا ہے، پروردگار بحق کے چہاردہ معصومین ان تمام
مسلمانوں کی، مومنین کی، مومنات کی تمام تر نیک حاجات کو قبول و مقبول عطا فرما، ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، قائم آل محمد حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل